ہم آغاز کر رہے ہیں شہادت جناب عباس سے، اور اس کو آپ لوگ غور سے سنیے گا، اور وہ نکات کہ جو ہم نے خاص طور سے تذکرتاً پیش کیے ہیں ان کو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا۔ تو آج ہم ذکر شہادت جناب ثانی حیدر قوت بازو حسین سقہ سکینہ علمدار کربلا آقا ابوالفضل عباس کا احوال۔ ظاہر ہے کہ جناب عباس کا ذکر آپ لوگوں کے لیے کوئی نیا ذکر بھی نہیں ہے، اور ایک ایسا ذکر ہے جو آپ ہر وقت سنتے ہیں، اور جناب عباس وہ شخصیت ہیں کہ جو ہر مومن کے قلب میں ایک خاص جگہ رکھتے ہیں، اور ہر پریشانی میں، ہر مشکل میں انسان جو ہے مومن، اس کی توجہ جناب عباس کی طرف جاتی ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارا تسلسل گفتگو جس انداز پر چل رہا ہے اس انداز پر ہمیں حضرت عباس کا ذکر بھی کرنا ہے، تو جناب عباس آپ کو معلوم ہے کہ تمنائے قلب امیر المومنین ہے، کہ آپ نے یعنی آپ سوچیں کہ علی ابن ابی طالب جیسا شخص جس نے سوائے اللہ کی رضا کے، سوائے اپنی مرضی کو مرادات اللہ کے لیے وقف کرنے کے کوئی تمنا اپنے لیے کبھی نہیں کی، لیکن یہ ایک تمنا ہے جو عباس کے امیر المومنین کے دل میں تھی۔ تو فاطمہ کلابیہ جناب ام البنین کا تذکرہ ہم نے اس سے پہلے حضرت عباس کے بھائی عبداللہ ابن علی کے سلسلے میں کی شہادت کے سلسلے میں کر دیا تھا، لیکن جناب عباس جو ہیں وہ پہلے فرزند ہیں جناب ام البنین کے، اور ننھیال اور دندھیال دونوں کی طرف سے ملنے والی خاندانی خصوصیات کا ذکر عبداللہ ابن علی کے حالات میں ہو چکا ہے۔ اچھا، اب جناب عباس کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم ایک بات یہاں سے شروع کریں گے کہ آپ کی ولادت کا سن بعض نے 26 ہجری اور اکثر نے 28 ہجری لکھا ہے۔ اسد الغابہ میں ابصار العین میں 26 ہجری لکھا ہے۔ اسی طرح نعمت اللہ جزائری نے انوار النعمانیہ میں بھی یہی بیان کیا ہے۔ علامہ داودی نے العمدہ میں امام صادق سے ایک روایت میں مناقب حضرت عباس نقل کرنے کے بعد یہ جملہ لکھا ہے کہ آپ 34 سال کی عمر میں شہید ہوئے، تو اب کربلا کیونکہ 60 ہجری میں ہوا تو ظاہر ہے کہ آپ کی ولادت جو ہے وہ اس حساب سے 26 ہجری بنتی ہے۔ اچھا، یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم لوگ جو اپنا حساب لگاتے ہیں، اپنی عمریں ناپتے ہیں، اپنے بچوں کی عمریں دیکھتے ہیں، وہ اپنے یونانی کیلنڈر سے دیکھتے ہیں، شمسی کیلنڈر سے۔ اگر آپ شمسی کیلنڈر کو اس قمری کیلنڈر سے ایک نسبت اور موازنے کے طور پر رکھیں تو جب ہمارے اپنے کیلنڈر کے 33 سال ہوتے ہیں تو قمری کیلنڈر کے 34 سال ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر ایک بچہ مثال کے طور پر 12 جنوری 1900 فلاں کسی تاریخ کو پیدا ہوا، اور اب آپ نے حساب لگایا کہ یہ بچہ 33 سال کا ہو گیا، اگر آپ اس کو قمری حساب سے حساب لگائیں گے تو 34 سال کا ہو گیا ہوگا، یعنی 33 سال میں 1 سال قمری بڑھ جاتا ہے۔ تو اب ہم لوگ جو ائمہ کی عمریں، شہدائے کربلا کی عمریں، یا اور دیگر ایسے افراد کہ جن کو ہم مذہبی شخصیت سمجھ کے دیکھتے ہیں اور ان کی عمروں کی بات کرتے ہیں، تو دراصل وہ قمری عمریں ہوتی ہیں۔ آپ اس کا حساب اگر شمسی سے لگائیں گے تو فرق ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر امام حسین کی عمر کربلا میں 57 سال بیان کی جاتی ہے، لیکن یہ 57 کون سے ہیں؟ یہ قمری ہیں۔ اگر آپ آ جائیں اپنے والے کیلنڈر پر تو یہ تقریباً 55 سال بنیں گے۔
اچھا، تو اب آپ کو معلوم ہے کہ مولا کائنات نے آغوش رسالت ماب میں پرورش پائی اور آخر وقت تک خدمت، رفاقت اور انتہائی قربت میں رہے۔ پیغمبر اسلام نے اپنی حیات میں ذکر شہادت امام حسین اتنی اثر انگیزی کے ساتھ بار بار بیان کیا تھا کہ تمام صحابہ 60 ہجری تک اتنے متاثر تھے کہ کم از کم یہ ضرور کہتے تھے کہ یمنا رسول اللہ عراق نہ جائیے گا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تاثر جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے امت تک پہنچا تھا کہ شہادت امام حسین کے سلسلے میں کیا صورت ہونے والی ہے اور اس کی اثر انگیزی کیا ہے، تو وہ اثر انگیزی قلب امیر المومنین علیہ السلام پر، جبکہ وہ خود امام حسین کے والد ماجد ہیں، کس حد تک بڑی ہوگی۔ اور اسی جذبے کے ساتھ قوت بازو امام حسین کی جستجو، تمنا، بارگاہ خداوندی میں دعا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ دراصل ایک ایسا امر ہے کہ جو بہت ہی واضح طور پر ظاہر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب جناب عباس کی ولادت ہو گئی ہوگی اور امیر المومنین کو یہ سکون ہوا ہوگا کہ پروردگار عالم نے مجھے وہ فرزند عطا کر دیا جس کو میں نے اللہ سے مانگ کے لیا تھا، تو اب امیر المومنین کی توجہات اس بچے کی طرف کتنی ہوں گی، اور کتنا زیادہ امیر المومنین کو جناب عباس کا خیال اور جناب عباس کی تربیت کی فکر ہوگی۔ لہٰذا یہ بات بہت ہی واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی تربیت، تعلیمات، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ افراد کہ جو امیر المومنین کی خدمت میں رہے، آپ کے اصحاب تھے، ان کو آپ نے کربلا کے لیے اس طرح تیار کر دیا تھا کہ جناب حبیب ابن مظاہر ہوں، مسلم ابن اوسجہ ہوں، نافع ابن ہلال ہوں، یہ افراد کربلا کے لیے آمادہ و تیار تھے، تو اپنے فرزند کو جسے مانگا ہی کربلا کے لیے ہو، اسے کس طرح تیار کیا ہوگا۔ تو اتنی جناب عباس کی اہمیت بارگاہ امامت میں کربلا کے حوالے سے اور بارگاہ امامت امیر المومنین میں تربیت اور تیاری کے حوالے سے اتنی زیادہ ہو گئی کہ جناب عباس کی شخصیت امامت سے بے انتہا قریب آ گئی، امامت سے بہت زیادہ قریب ہو گئے جناب عباس۔ اب ایک کتاب ہے ہماری ریاض القدس، اس میں انہوں نے جناب عباس کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے، عام لوگ تو کیونکہ عقلیں تو خیر قبول ہی نہیں کر سکتے، لیکن کیونکہ ہم محبان اہل بیت اور ولایت امیر المومنین علیہ السلام کو اپنے قلوب میں بہت زیادہ گہرائی کی حد تک رکھتے ہیں، اس لیے ہم ان چیزوں پر یقین کرتے ہیں۔ اور صورت یہ ہے کہ جناب عباس ایک طرف باب الحوائج کی حیثیت سے ہمارے معاشرے میں یاد کیے جاتے ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ذات کہ جس کے معجزات ہم ہمیشہ ہر زمانے میں ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، ان میں سر فہرست نام جناب عباس کا ہے۔ ریاض القدس میں تو یہاں تک ہے کہ آپ کی ولادت کا انداز، آپ کا دنیا میں آنے کا جو ایک طریقہ تھا، وہ بالکل ویسے ہی تھا جیسے معصومین دنیا میں آتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ولادت کے بعد آپ نے
سب سے پہلے سجدہ خالق کیا تھا، اور جس طرح آپ کے والد نے پہلی نظر چہرہ رسالت مآب پر ڈالی تھی، اسی طرح جناب عباس نے پہلی نظر چہرہ امام حسین پر ڈالی تھی۔ اور اس نظر ڈالنے میں اتنا خلوص تھا کہ عباس کی آخری نظر جو تھی وہ بھی چہرہ امام حسین پر ہی تھی۔ اور امام حسین نے بھی عین ہی وہی طرز عمل جناب عباس کے لیے اختیار کیا تھا جو پیغمبر اسلام نے آپ کے لیے کیا تھا۔ اب وہ محمد مصطفیٰ تھے اور یہ حسین منی وانا من الحسین کا مصداق تھے۔ پھر آپ کا طرز عمل بھی عین ہی وہی اور ویسا ہی تھا جیسے آپ کے والد ماجد کا پیغمبر اسلام کے ساتھ تھا۔ یعنی حضرت عباس کی سیرت، ان کا عمل، ان کا طور طریقہ امام حسین کے ساتھ ایسا تھا جیسا امیر المومنین کا رسول اللہ کے ساتھ تھا، اور امام حسین کا طور طریقہ حضرت عباس کے ساتھ ویسا تھا جیسا رسول اللہ کا امام حسین سے تھا۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ ولایت علی و اولاد علی دین کا کمال ہے، اور مودت علی اور اولاد علی اجر رسالت ہے۔ تو وجود علی و اولاد علی وہ ثقل ہے جس سے قرآن کا ہم پلہ قرار دیا گیا، اور معرفت امام کے بغیر مرنے والا عہد جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ جب یہ باتیں حقائق پر مبنی ہیں تو وہ عباس جس کی شخصیت آئینہ امامت ہو اور اس کی بندگی، اس کا ایمان، اس کی عبادت، اس کا تقوی، اس کی منزل قربت خداوندی، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جنہیں ثابت کرنے کے لیے ہمیں تاریخی حوالوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخی حوالے ہم محتاج ہی نہیں۔ جس طرح آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کے درمیان 14ویں کا چاند ممتاز حیثیت رکھتا ہے، اگر بنو ہاشم کی یکتائے روزگار ہستیوں کے درمیان عباس واحد و یکتا نہ ہوتے تو قمر بنی ہاشم نہ کہلاتے۔ اب وہ عباس کے جن سے امیر المومنین کو خصوصی لگاؤ ہو، اور امام حسین علیہ السلام سے اس کی نسبت جو ہے وہ خصوصی ہو، تو علی و فاطمہ کے گھر کے افراد کو اس عباس سے کتنی محبت اور کتنی ڈھارس ہونا چاہیے۔ خصوصاً علی کی اولاد اور بیٹوں کے دل میں عباس کی کیا حیثیت ہوگی۔ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ فطرت انسانی کے باطنی اسرار و رموز کو مورخ کبھی تاریخ کے صفحات پر نہیں لکھ سکتا۔ مورخ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ صفات انسانی اور باطنی اسرار و رموز نفس انسان اور وہ صفات کہ جن کا تعلق انسان کی اس کیفیت سے ہے جسے ہم اس کے قلبی کیفیت کہتے ہیں، اس کو کبھی مورخ نہیں لکھ سکتا۔ وہ صرف محسوس کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب معلوم نہیں لوگوں کو یہ کیا مرض ہے، کیا پریشانی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان اسرار و رموز کو ہم تاریخ سے سند حاصل کریں ان کی، تو وہ تو ظاہر ہی نہیں ملے گی۔ جناب ابو حمزہ سمالی نے جو زیارت معصوم سے نقل کی ہے جناب عباس کی، ایک زیارت ہے حضرت عباس کی جو ابو حمزہ سمالی نے نقل کی ہے، تو اس میں جو الفاظ ہیں السلام علیکہ یبن امیر المومنین اول القوم اسلامم و اقدامہم ایمانم و اقوالہم بدین اللہ و احوالہم
علی الاسلام، یعنی سلام ہو آپ پر اے فرزند امیر المومنین جو اسلام میں پوری قوم سے اول ایمان میں سب سے مقدم، دین خدا میں سب سے زیادہ ثابت قدم، اور اسلام کے محافظوں میں سب سے بڑے محافظ۔ یعنی اتنی بڑی فضیلتیں معصوم نے امام جناب عباس سے منسوب کی ہیں کہ جو عام آدمی جس کی نظر میں معرفت عباس جس کے ذہن میں نہ ہو وہ یہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتا۔ تو بہرحال آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ معرفت کامل عباس سوائے عالمان علم لدنی کے کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ چاہیں کہ ایک عام آدمی جناب عباس کی کامل معرفت رکھتا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ ائمہ اہل بیت معصومین علیہم السلام کو ہی جناب عباس کی کامل معرفت۔ اب دیکھیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا علی، اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور تمہارے، اور مجھ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور تمہارے، اور تم کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور میرے۔ یعنی اس حد تک آپ نے امیر المومنین علیہ السلام کی معرفت کے بارے میں بات کی کہ اللہ اور رسول کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، کہ جناب سلمان فارسی جیسا صاحب ایمان بھی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں علی کو نہیں پہچانتا، نہ میں اللہ ہوں نہ رسول ہوں۔ تو اب وہ ذات کہ جسے آپ ثانی حیدر کہیں، اس کو ائمہ اہل بیت ہی پہچانتے ہیں۔ عام انسان، عام مومنین، عام صاحبان معرفت، عام صاحبان ایمان کتنی ہی اعلیٰ منازل ایمان رکھتے ہوں، لیکن جناب عباس کی معرفت کے لیے کافی نہیں ہے۔ اب ایک انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ جس سے دل و جان سے محبت کرتا ہے، جس پر قربان ہونا اپنا مقصد وجود سمجھتا ہے، وہ اپنے مکارم اخلاق کا ہدف آخر اسی محبوب کے کردار اور اخلاق کو سمجھتا ہے، اسی کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ عباس کی زندگی کا مقصد حسین کی نصرت، حسین کی جانثاری، حسین سے محبت، حسین سے وفاداری۔ تو جب عباس کے لیے مرکز و محور نگاہ حسین ابن علی ہیں، تو عباس نے پوری زندگی جس اخلاق کی تعمیر کی ہوگی وہ کون سا اخلاق ہوگا؟ وہ سوائے اخلاق حسین ابن علی کے کوئی دوسرا اخلاق نہیں ہو سکتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جناب عباس امام حسین سے بہت زیادہ قریب ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہے دل میں خدمت آقا کا آج بھی جذبہ، حسین کو جو پکارا تو آ گئے عباس۔ امام ویسے تو ائمہ نے ہمارے جناب عباس کی مد و ثنا کی، جیسے ابھی ہم نے یہ زیارت سنائی۔ امام صادق علیہ السلام کا ایک جملہ ملتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے چچا عباس ابن علی بڑے دیندار اور کامل الایمان تھے۔ آپ نے حسین ابن علی کا ساتھ دیتے ہوئے معرکہ کربلا میں کارہائے نمایاں انجام دیا اور آخرکار درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اب آپ سوچیں کہ وہ کام کہ جس کو امام معصوم کارہائے نمایاں کہے، وہ ایمان کہ جس کو امام معصوم کامل ایمان کہے، اور وہ خلوص اور وہ شجاعت کہ جس کو معصوم خاص طور سے پیش کرے، وہ کیا ہوگا؟ عام آدمی تو اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے، ابھی آپ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کا ذکر سن رہے ہیں، کیسے کیسے کامل ایمان، کیسے کیسے عبادت گزار، کیسے کیسے باوفا،
کیسے کیسے علماء، شجاع، صاحبان تقوی، مثالی بندگی رکھنے والے افراد تھے جو امام حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ اب امام معصوم جناب حسین ابن علی جیسا عادل عباس کو ان بے مثال اصحاب کے لشکر کا علمدار بنائے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ تمام اوصاف جو ان اصحاب میں تھے عباس میں بیک وقت بدرجہ عتم موجود تھے۔ اگر جناب عباس میں وہ صفات نہ ہوتی کہ جو اصحاب امام حسین کی جملہ صفات پر غالب آ جائیں تو امام حسین کبھی حضرت عباس کو اس لشکر کا علمدار نہیں بناتے۔ تو اب جس لشکر کا علمدار معصوم نے عباس کو بنایا، اس لشکر کے کردار کو دیکھیں اور پھر عباس کو سوچیں کہ عباس کا مقام کیا ہوگا۔ جناب بریر حمدانی کا تذکرہ جب ہم کر رہے تھے تو ہم نے بتایا تھا کہ نہر پر پہرا ہونے کے بعد جناب عباس نے کس طرح گھاٹ پر قبضہ کر کے 20 مشقیں بھروائیں تھیں، اور جب 9 محرم کو فوج یزیدی نے اچانک حملہ کیا تھا تو امام نے حضرت عباس کو ہی بھیجا تھا۔ اب دیکھیں کہ اتنی بڑی فوج حملہ آور ہو چکی ہے اور اس سے گفت و شنید کرنے کے لیے کسی عام آدمی کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ جائے۔ یہ مقام جناب عباس کا ہی تھا۔ اسی طرح یہ بات بھی پہلے ہو چکی کہ حملہ اولا کے بعد لشکر خونخوار قیام حسینی پر چڑھا چلا آتا تھا، اور وہ 10 افراد جو اب بچ گئے تھے مقابلہ کر رہے تھے، مگر جب اصحاب نہیں رہے، گھر کے افراد سب ختم ہو گئے، تو اس وقت فوجیں کتنی مستعد اور کتنی آمادہ ہو گئی ہوں گی کہ اب قتل حسین ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہا۔ تو یہ وقت وہ تھا کہ اب ایک وقت وہ تھا کہ تمام اصحاب مل کے امام حسین کی حفاظت کر رہے تھے، پھر ایک وقت وہ آیا کہ اصحاب نہیں رہے تو سب بنی ہاشم مل کے امام حسین کے سینہ سے پڑ تھے، اور آخر میں وہ وقت آیا جب کوئی نہیں اکیلے بس امام حسین کی حفاظت کر رہے، یعنی ساری جرأتیں، ساری ہمتیں، ساری طاقتیں سمٹ کے ایک دفعہ اس شخص میں آ گئیں جو اکیلا اب حسین کا سینہ سے پر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شجاعت عباس کا اگر نقشہ کھینچنا ہو تو کربلا میں یہ وقت جناب عباس کے شجاعت کے اظہار کا بہترین وقت تھا کہ جب عباس اکیلے وہ کردار ادا کر رہے ہیں جو ساری فوج ادا کر رہی ہے، جو سارا لشکر ادا کر رہا تھا، کیونکہ ابھی بھی کسی کی مجال نہیں کہ امام حسین کے اوپر حملہ کر دے، ابھی عباس ہیں۔ اب صورت یہ ہے کہ عباس کا نام محضر شہادت میں تو ہے، اور جب تک عباس موجود ہیں امام حسین کی شہادت کا سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ امام حسین کو رخصت کرتے وقت مدینے سے جناب ام البنین نے خاص طور پر حضرت عباس سے کہا تھا کہ بیٹا عباس، تمہاری زندگی میں حسین کو کوئی زخم نہیں لگنا چاہیے۔ کس طریقے سے عباس امام حسین کو بچا رہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر عباس کا نام محضر شہادت میں ہے تو عباس پر قتل ہونا بھی واجب ہے۔ اب ایسی صورت میں مولا سے التجا کی کہ آقا اب اس غلام کو بھی بھیج دیں، لیکن یہ کہنے میں تو بہت آسان ہے،
ایک طرف جناب عباس کا امام حسین سے قتل ہونے کی اجازت مانگنا، گویا جناب عباس اب اس بات پر آمادہ ہیں کہ حسین کو تنہا چھوڑیں، اور دوسری طرف امام حسین کے لیے جناب عباس کو بھیجنا گویا اب اپنے آپ کو مکمل طور سے بے کس کر لینا۔ آپ بار بار کہتے تھے کہ اب مجھے اپنے قدموں پر نثار ہونے کی سعادت عطا کر دیجیے، اور امام کا وہ جملہ تاریخ میں مشہور ہے کہ عباس تم تو میری فوج کے علمدار ہو۔ اور یہ بھی ایک طے شدہ امر ہے کہ اگر عباس کو امام یہ کہہ کے بھیجتے ہیں کہ عباس یہ پورا لشکر میرے خون کا پیاسا ہے، مجھے اس سے بچا لو، تو عباس کی جنگ کچھ اور ہوتی، جو کہ مصلحت کربلا میں نہیں تھی۔ لہٰذا پورے واقعات تو آپ مصائب میں سنتے رہتی ہیں، وہ ہمیں بیان نہیں کرنا ہے، ہم تو ایک تاریخی جائزے کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ یہ جملہ تاریخ میں امام حسین کا ملتا ہے کہ جب امام حسین نے اجازت دی تو یہ کہہ کے دی تھی کہ عباس پانی کی سبیل کرنا۔ اب عباس کو حسین ابن علی پانی کی خواہش کا اظہار کر کے بھیجیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عباس کی توجہ پانی کو حاصل کرنے پر نہ ہو؟ یعنی آپ نے حضرت عباس کی توجہ ہی اس طرف سے ہٹا دی۔ اب جناب عباس مشکیزہ لے کے نکلے۔ یہ مصلحت امام تھی کہ جو تمنا جنگ کی عباس دل میں لیے ہوئے ہیں، اس کو سقائی کی ذمہ داری کی طرف موڑ دیا جائے۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ جناب عباس کا وجود جو تھا اس سے اہل حرم کی ڈھارس بندھی ہوئی تھی، لیکن اپنی جگہ صحیح ہے یہ بات، لیکن اگر آپ کبھی غور کریں کہ اہل حرم کی ڈھارس اس لیے تو یقیناً بندھی بھی ہوگی کہ عباس ان کے پردے کا محافظ ہے، لیکن دوسری طرف اہل حرم دیکھ رہے تھے کہ اب امام کی حفاظت کرنے والا عباس کے سوا کوئی نہیں۔ عباس کا میدان میں جانا گویا حسین کی شہادت کا یقین ہونا ہے کہ اب عباس چلے جائیں گے تو پھر حسین کو کون بچائے گا۔ لہذا بیویوں کو جناب عباس کا جانا انتہائی شاق تھا کہ عباس گئے تو گویا حسین بے کس ہو گئے۔ اور راویوں نے یہی لکھا ہے کہ جس وقت جناب عباس کو اجازت مل گئی اور اب بیویوں کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ عباس کو اجازت نہیں ملی، یہ حسین کی شہادت کی خبر، تو لہذا کوئی خیمہ ایسا نہیں تھا کہ جس سے فریاد کی آواز بلند نہ ہوئی۔ اب عباس کو براہ راست فوج پر حملہ نہیں کرنا تھا، عباس کو تو محافظین نہر کو ہٹا کے پانی بھرنا تھا۔ اور ایک حملے میں لے لیا دریا، فوج باطل کہاں کہاں عباس، زور مشکل کشا و صبر حسین، انہی جلموں کے درمیان عباس۔ ادھر بڑھتا ہے ساحل پر علم بردار مشکیزہ، ادھر پیتی ہیں موجیں شربت دیدار پانی میں۔
مگر عباس تو کیا، توسن عباس کو دیکھیں، کھڑا ہے منہ اٹھائے تشنہ لب رہوار پانی میں۔ بہرحال عباس نے مشق تو بھر لی، مگر اب ہزاروں کا نرغہ، تیروں کی بارش، اور جسے مشق لانا ہو لاکھوں سے بھر کر، وہ تیروں کو روکے، علم کو سنبھالے۔ مولا نے پانی کی سبیل کی خواہش کی ہے، عباس کا جسم تیروں کی نظر ہو جائے مگر مشق بچ جائے۔ اب عباس نے دشمن کو دور کرنے کے لیے مقابلہ شروع کیا، اور جوش میں رجس پڑھنے لگے، اور آپ کے رجس کے الفاظ یہ تھے کہ موت کتنے ہی نعرے لگائے، میں موت سے کبھی خوفزدہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ تلواروں کے سائے میں زمین پر گرا دیا جاؤں، میرا نام عباس ہے، مشق لے جاؤں گا اور ضرور لے جاؤں گا، اور جنگ میں موت کی پرواہ نہیں کروں گا۔ ایسے میں حکیم ابن طفیل نے سیدھے شانے پر تلوار کا وار کیا۔ ابھی تلوار شانے تک پہنچی تھی کہ عباس نے علم کو بائیں ہاتھ میں سنبھالا اور فرمایا کہ تم نے میرا داہنا ہاتھ قطع کر دیا، مگر میں اب بھی دین کا محافظ ہوں۔ لیکن اب جب عباس کا داہنا ہاتھ قلم ہو چکا تو فوج قریب آ گئی، اور زید ابن ورقہ نے بائیں شانے پر تلوار کا وار کیا۔ اب عباس کے دونوں ہاتھ قطع ہو گئے تھے، اور آپ پشت فرس پر جھک گئے تھے، اور ظالم تھے کہ ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ ایسے میں قبیلہ بنی تمیم کا ایک شخص آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں ایک گرز تھا، اور عباس کا سر گھوڑے کی پشت پر جھکا ہوا تھا۔ اس نے اپنا گرز سر پر مارا اور عباس زمین پر گر پڑے۔ معلوم نہیں عباس نے آقا کو مدد کے لیے پکارا یا آخری سلام کیا، لیکن حسین ایک عجیب اضطراب کے عالم میں عباس کی طرف دوڑے تھے۔ 2-3 موقع ہیں جس میں امام حسین ایک خاص انداز میں میدان کی طرف آئے ہیں، یا جناب عباس کی لاش پر، یا علی اکبر کی لاش پر، یا جناب قاسم کی لاش پر، اور یہ حالت جناب عباس کی ہم تو تصور نہیں کر سکتے کہ امام حسین دیکھ سکتے ہوں گے۔ اب امام جب قریب پہنچ گئے تو بہت سے جملے تاریخ میں ملتے ہیں جو جناب عباس نے امام سے کہے ہیں۔ اب وہ کیونکہ متعدد جملے ہیں، ہم یہاں پر نقل نہیں کر رہے ہیں کہ کس طرح جناب عباس نے امام حسین کی زیارت کی تھی، کس طرح وصیت کی تھی کہ میری لاش نہ لے جائیں وغیرہ وغیرہ، وہ سب چیزیں ہمارے ذکر میں شامل نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال ابھی ہم نے یہ کہا تھا کہ جب جناب عباس دنیا میں آئے تھے تو پہلی مرتبہ چہرہ امام حسین کی زیارت کی تھی، اور اب یہاں پر عجیب بات شاعر کہتا ہے کہ زانوِ شاہ پر عباس نے دم توڑ دیا، زانوِ شاہ پر عباس نے دم توڑ دیا، پتلیاں رہ گئیں پھر کر شہ والا کی طرف۔ اب ظاہر ہے کہ حسین اس فوج کے درمیان میں تھے جو ابھی عباس کو قتل کر چکی، اور اب کوئی چیز مانے نہیں تھی کہ فوج امام حسین پر ٹوٹ پڑے، لہذا خیام تک پہنچنے کے لیے امام حسین کو باقاعدہ جنگ کرنا پڑی تھی، اور امام جنگ کرتے ہوئے خیام تک پہنچے تھے۔ اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس جنگ کے دوران آپ علم بھی اٹھا کے لائے تھے، اور جس کو دیکھ کے بچوں کی آس ٹوٹی تھی۔ لیکن بہرحال کہ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کو حسین اپنا جانثار کہہ سکے۔
امام حسین کی شہادت کے خصوصی امتیازات میں ایک یہ بھی ہے کہ خود شہید ہونے سے پہلے اپنی ذات سے قلبی لگاؤ رکھنے والے ہر شخص کی قربانی امام حسین نے پیش کی، سب کا صدمہ برداشت کیا، اور مصیبتوں کی شدت کی انتہا جو تھی وہ اپنی ذات کے لیے رکھی۔ انسان کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے، اسی لیے راہ حق میں جان دینے، جان کی قربانی بارگاہ خداوندی میں ایک کار عظیم سمجھا گیا ہے۔ لیکن حسین کی شہادت ایک ایسی قربانی تھی جس میں حسین نے اپنی جان سے زیادہ عزیز جانوں کو راہ خدا میں قربان کی۔ اور کتنی عزیز تھی جان حسین کے نزدیک عباس کی، کہ عباس میرے باپ کے دل کی تمنا ہے، اپنی جان قربان کرنا حسین کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا جتنا عباس کو قربان کرنا آسان۔ بہرحال نگاہ قدرت میں اسی لیے حسین کا خون اتنا اہم ہے کہ آج تک روز عاشور مقتل کی زمین تازہ خون اگل کے یہ اعلان کرتی ہے کہ نگاہ قدرت میں خون حسین جو ہے وہ کبھی تازگی سے باہر نہیں جا سکتا۔ تو بہرحال اس طرح ہم نے بہت مختصر کر کے جناب عباس کی شہادت بیان کر دی۔